نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں سیوک سینٹر میں اور میرے ساتھ گرینڈ لائنز کے چیئرمین اسلم خان صاحب موجود ہیں۔ آئیے پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے، جس طریقے سے ہمیشہ فلسطین کی بات ہوتی، کشمیر کی بات ہوتی، تو حقیقت کیا ہے اور کیا ہماری اس پاکستانی قوم کو پیغام دیں گے؟ جی آئیے چلتا ہوں۔ اصل میں کیا کہیں گے، ہم ہمیشہ فلسطین کی بات کرتے ہیں، کبھی کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو ہم باتوں میں ہی چلتے رہیں گے، کبھی لیکن میں نے تو ابھی اپنی تقریر میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، اور کوئی گزشتہ کچھ 70 سال سے ہم کشمیر کے لیے آزادی کی دعا کر رہے ہیں۔ اس طرح کبھی آزادی نہیں ملا کرتی۔ آزادی خون سے ملتی ہے، آزادی جہاد سے ملتی ہے، آزادی جان دینے سے ملتی ہے۔ آج ہمارے لوگوں میں جان دینے کا جذبہ نہیں ہے، جیسے جیسے ہمارے جذبے جہاد کو کمزور کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب میں اسلامیات پڑھتا تھا تو اس وقت آتا تھا کہ اسلام کے 6 رکن ہیں، آج آتا ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، یعنی جہاد کو ختم کر دیا گیا۔ کس نے ختم کیا؟ ہماری گورنمنٹ، ہمارے لوگ، ہمارے آباد، ہمارے جو ملک کے مالک ہیں، انہوں نے اس جہاد کو ختم اس اسلامیات کی کتابوں سے نکالا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جہاد کی طرف جانا پڑے گا۔ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ہندوستان کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ آج آپ دیکھیں ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان پریشانی میں، مودی نے کسی ایک کو ٹکٹ نہیں دیا۔ مودی نے کسی مسلمان کو پچھلی دفعہ بھی ٹکٹ نہیں دیا تھا، اس دفعہ بھی ٹکٹ نہیں دیا، اور وہاں پر ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کی اب ہندوستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کو جو ہے نا پاکستان واپس جانا چاہیے۔ ارے ہم اسی ہندوستان میں رہ کر ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی انہوں نے مسلمانوں پر ہندوستان میں ظلم ہوا ہے، جب ہر دفعہ ایک نہ ایک سپہ سالار پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس نے آ کر ان کو جتنا ذلیل کیا ہے، مارا ہے، ہندوستان کو اب بھی ہم ماریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس دن ہمارے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہو گیا تو ہندوستان پورا تباہ و برباد کر دیں گے۔ آج ہندوستان میں جو ہے، ہندوستان ہماری فوج سے نہیں ڈرتا، ہمارے جذبے جہاد سے ڈرتا ہے۔ اب ہندوستان، میں نے ابھی کہا ہے کہ طالبان بے غیرت ہیں، جو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، انہیں آواز اٹھانی چاہیے۔ جس دن طالبان کا رخ ہندوستان کی طرف ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کا کیا حشر کریں گے ہم، کیونکہ جذبے جہاد کے تحت کریں گے، اور جب جذبہ ہوگا تو یہ فلسطین بھی فتح ہوگا، برما کے مسلمانوں کے ساتھ بھی جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ اور جہاں تک ٹریڈ یونین کا تعلق ہے، آج کا ٹریڈ یونینسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پیدا گیری کر رہا ہے۔ آج کا ٹریڈ یونینسٹ جو ہے، میں نے ابھی کہا کہ آج سے 40 سال پہلے کا جو ٹریڈ یونینسٹ تھا وہ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی۔ آج کا جو ٹریڈ یونینسٹ ہے وہ گاڑیوں میں گھومتا ہے۔ کہاں سے آئیں یہ گاڑیاں؟ وہ ملک کے مزدوروں کا سودا کرتا ہے۔ جب تک کہ ہمارے مزدور ایک نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں تمام مزدوروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ہو جائیں، کسی کے ساتھ بھی ہوں، لیکن ایک ہو کے جس دن یہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تمام مزدوروں کے مسائل بھی کامیاب ہوں گے اور وہ کامیاب و کامران۔ میرا نام ملک سر بلند خان ہے اور میں PS 112 سے MPA ہوں، ممبر صوبائی اسمبلی۔ اور یہاں آج کا جو سیمینار میں نے شرکت کی ہے، جس میں فلسطین اور مزدوروں کے حوالے سے آج بات کرنی تھی، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر کہیں جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو وہ پورے جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارے بھائی فلسطین میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، 35,000 سے زائد ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے، مزید قتل عام جاری ہے، ہاسپٹلز کو نہیں چھوڑا گیا ہے۔ کسی بھی جنگ کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہوتی
کہ وہ ہاسپٹل بچوں اور بوڑھوں اور خواتین کے اوپر بمباری کرے. کہیں گے فلسطین کے بارے میں جس طریقے سے ہم آواز اٹھاتے ہیں, کشمیر کے لیے بھی اٹھاتے ہیں, لیکن آج تک ابھی کوئی ان کی ہم نے معیشت بائیکاٹ نہیں کیا. بالکل صحیح بات ہے جو آپ نے بات کہی کہ ابھی تک کوئی ایسا اسٹیپ اٹھا نہیں ہے جو اٹھانا چاہیے بھرپور انداز سے. دیکھیں فلسطین پہ پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوتے رہے, کشمیر میں بھی ہوتے رہے, تو ابھی تک کوئی ایسی مثبت جو ہے پالیسی بنی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو چھوٹی صورتحال ایران کے حوالے سے بات آئی ہے, اگر جس طرح ایران نے اسٹینڈ لیا اس طرح اور دوسرے ممالک اسٹینڈ لیں, اس میں پاکستان بھی اسٹینڈ لیں, اور جتنے بھی ملک جو اسلامی ملک ہیں ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے. چاہے کشمیر کی بات ہوتی ہے, چاہے فلسطین کی بات ہوتی ہے, اور اس جگہ کی بات آتی ہے جہاں پر کوئی مظلوم مسلمان جو ہے پٹ رہا ہے, مر رہا ہے, یا اس پہ ظلم ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے بھی فورم پہ بات ہو رہی ہے فلسطین کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, تو جو ایشو ہے دیکھیں نا فلسطین کا, وہ آپ دیکھیں بڑا دردمانہ ہے. ماں معصوم بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, اگر ہم اپنی جگہ سوچیں تو ہمارا دل کانپ جاتا ہے. آج کے حوالے سے میرا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بہت افسوس اور دکھ ہے کہ ہماری قوم نے اس حساب سے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا جیسا کہ اس کا حق تھا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ فلسطین کے ساتھ ساتھ اگر ہم کشمیریوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں تو بہت ہے, کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو آج فلسطینیوں کے ساتھ وہاں یہودی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کے نزدیک نہیں ہیں, اور ہم مسلمان صرف کلانے کی حد تک ہیں, باقی ہم میں ایمان کی بے انتہا کمزوری ہے, اور ہم صرف دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی. یہی چیز ہمارے حکمران دیکھ رہے ہیں, اور حکمران جتنے بھی ہیں ہمارے وہ غلام ہیں, اور انہوں نے وہی حیثیت سے ہمیں رکھا ہوا ہے کہ ہم بھی ان کے غلام بن گئے ہیں. ہماری اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم ہم ان کو مورلی سپورٹ کریں. اگر ہم بنفس نفیس نہیں جا سکتے تو کم سے کم ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں جس سے ان کی اکنامی تباہ ہو. لیکن ہم نے یہاں پہ جو دیکھا ہے اس وقت, میں پاکستان کی صورتحال بتاؤں آپ کو, کہ میں تو یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ KFC پہ بھی اور میکڈونلڈ پہ بھی لوگ اسی طرح جا رہے ہیں, پیپسی بھی اسی طرح چل رہی ہے, اسرائیلی جتنی پروڈکٹ ہیں وہ اسی طرح بک رہی ہیں. ہم لوگ صرف کہنے کی, میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم لوگوں کے قول و فعل میں بے انتہا تضاد ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے قول و فعل میں تضاد کو ختم کریں, اور ہم کم سے کم جو ہے ان چیزوں کا بائیکاٹ تو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا کویسچن جو ہے وہ بہت ہی پرمعنی ہے, معنی خیز ہے. بات یہ ہے کہ جتنی بھی جدوجہد ہوتی ہے وہ حالات کے مطابق ہوتی ہے. کشمیر کے حوالے سے جتنی پاکستان نے جتنی لڑائی کی ہے, پاکستان کے عوام نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جتنے وسائل لگائے ہیں وہ تاریخی ہے. اور آج بھی جو ہے پاکستان جو ہے کشمیری کاز کو اٹھاتا ہے, اور کبھی بھی ہم جو ہے اس کاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک طرف آپ نواز شریف کو غلط بھی کہتے ہیں, ایک طرف ہاتھ بھی ملاتے ہیں. آپ کے بلاول صاحب اس سے ملنے کے لیے بھی جاتے ہیں, جبکہ محترمہ حافظ صاحب ان کے خلاف رہی. تو یہ کیا نورا کشتی؟ دیکھیں نورا کشتی نہیں ہے. دیکھیں ایک تو کہتے ہیں کہ آپ نے ذاتی کی نورا کشتی. دیکھیں یہ سیاست ہے, ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے, یہ سیاسی مخالفتیں ہیں, یہ ہوتی ہیں. آج ہی جو ہماری پارٹی نے جو ہے کہتے ہیں کہ باقاعدہ PTI سے کہا کہ آپ آئیے بیٹھیے بات کیجیے. ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں, ہمارے سیاسی اختلافات ہیں, ہمارے ایشوز کے اوپر اختلاف ہے, ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے کسی پارٹی سے. ہمیں ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ہمیں ہر ایک کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے, اپنے خیالات اپنے نظریات اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, لیکن عوام کے لیے ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے, سیاسی لوگ ہیں, اگر سیاست کی تھوڑی بات نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. کیا ہم جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں, سیاستدان, MP MLA صدر جو بھی ہیں, کیا ایک سال کی وہ اپنے گھر سے خرچہ نہیں چلا سکتے, اپنی گاڑیوں میں پیٹرول اپنے گھر سے نہیں ڈال سکتے, کھانا ایک سال اپنے گھر سے نہیں کھا سکتے تاکہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے؟ کیا غریبی ہمیشہ مرتا رہے گا؟ اس سے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ اربوں روپے مہینے بھائی اس سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن چلو ٹھیک ہے, چلے آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. اس کا یہ بلینس آف ڈالرز کا مسئلہ ہے, ہو جائے کوئی چھوڑا. بہت سی کہتے ہیں کہ اب جیسے اس وقت جو کیبنٹس ہیں وہ اپنی تنخواہیں نہیں لے رہی ہیں, تو
اس سے ملک خسارے سے نہیں نکلے گا. اوورآل آپ کو تبدیلیاں کرنی پڑیں گی, آپ کو نظام میں چینجز لانی پڑیں گی, آپ کو پورے سسٹم کو دوبارہ سے پورے سسٹم کو ریویو کرنا پڑے گا, آپ کو چینجز لانی پڑیں گی, آپ کو انقلاب قسم کی چیز لانی پڑے گی, جب یہ ملک جو ہے درست ہوگا. ادروائز یہ چھوٹے موٹے اقدامات سے ملک درست ہونے کا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ مزدور یونین کا چیئرمین ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کی لیبر ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں. آج کے حوالے سے جو کے ڈی اے میں سیوک سینٹر میں جناب عبدالمتین صاحب نے جو پروگرام غزہ کے مسلمانوں کو اور فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے جو رکھا ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام اور بڑی خوشی ہوئی ہے. اور آج اظہار یکجہتی کے لیے ان معصوم بچوں کو جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, ان مظلوم خواتین کے ساتھ جن کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کی گئی, اور ان بوڑھے لوگوں کے ساتھ جو وہاں پہ بے بس اور نہتے ان کے اوپر بم برسائے گئے. تو یہاں متین صاحب نے جو پروگرام رکھا, کراچی کی تقریباً تمام ٹریڈ یونینز کے لوگ اور فیڈریشنز کے لوگ یہاں حاضر ہوئے. چھوٹا سوال ہے, آپ نے متین صاحب کی بات کی تو پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ کور بھی کرتے ہیں. اگر میں بات کروں آپ کے واٹر بورڈ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی, وہاں کے اپنے مزدور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, اور آپ بات کرتے ہیں فلسطین و کشمیر کی, تو انہیں کب انصاف ملے گا جو ایک اپنے پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی ہماری ایک طویل جدوجہد ہے, اور ہم نے اپنے جناب منور رضا صاحب کی قیادت میں 23 سال وہاں ہم سی بی اے رہے. جب تک ہم سی بی اے تھے وہاں کوئی ایسا معاملہ خاص طور پہ فائنانس کے حوالے سے کوئی درپیش نہیں تھا, لیکن اب حالات کے پیش نظر جو صورت حال ہے وہاں بالکل اس چیز کی وہاں پریشانی ہے, اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے. آج بھی ہم ایک لسٹ وہاں دے کر آئے ہیں جو بیوائیں تھیں, ان کے حوالے سے جو یتیم بچے تھے جن کے والدین یہاں اور دوران ڈیوٹی انتقال کر گئے, ان کے حوالے سے ہم وہ وہاں ایک لسٹ دے کے آئے ہیں, اور ان کی ہم گائے بغائے پیمنٹ کرواتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو صورت حال ہے وہ مزدور جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ تقسیم ہے مختلف حوالوں سے, کہیں قومیت کے حوالے سے, کہیں مذہب کے حوالے سے, کہیں فرقے کے حوالے سے, تو ان سب کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. اور جس دن میں سمجھتا ہوں کہ مزدور متحد ہو جائے گا تو یہ پھر کوئی ایسی پریشانی نہیں رہے گی. یہ جو کام رکے ہوئے ہیں, یہ جو مسائل ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے متین شیخ صاحب, جس کو ہم آج کہیں گے اس محفل کا دولہا بھی, جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور ہمیشہ اس طریقے سے محفل سجاتے رہتے ہیں. آئیے پوچھتا ہوں کیا پیغام دیں گے ہماری پاکستانی قوم کو اس حوالے سے, جو کہ مزدور ڈے بھی انہوں نے منایا, کشمیر ڈے بھی منایا, اور فلسطین کے لیے بھی بات کی. آئیے چلتا ہوں آپ کی گفتگو. ہم پاکستان بھی بن گیا, ہم پاکستانی کب بنیں گے؟ ہمیشہ یہی آواز اٹھاتے رہیں گے کشمیر فلسطین, ہم کب متحد ہوں گے؟ میرے بچے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں, سمجھے جو آپ نے سوال کیے ہیں نا, یہ میرے بچے کرتے ہیں کہ ابو آپ نے تو بڑے اچھے دن گزارے, لیکن یہ جو دن گزر رہے ہیں بڑے کرب کے گزر رہے ہیں, بڑے تکلیف کے گزر رہے ہیں. اب وہ بچے جب سوال کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جب حکمران تھے شروع کے, وہ کرپٹ نہیں تھے, وہ پاکستان کو بیچنے والے نہیں تھے, وہ پاکستان کا سودا کرنے والے نہیں تھے. اب جو حکمران آ گئے ہیں وہ صرف اپنی جیبوں کا خیال کر رہے ہیں, اپنی پوشاک کا خیال کر رہے ہیں, اپنی گاڑی کا خیال کر رہے ہیں, اپنے مکان کا خیال کر رہے ہیں, کوئی پاکستان کا خیال نہیں کر رہا. تو جب وہ شروع کے دن تھے نا تو ہر کوئی پاکستان کا پہلے خیال کرتا تھا, بعد میں کوئی دیکھتا تھا. پہلے لوگ جو رشوت لیتے تھے نیچے بیٹھ کے لیتے تھے, سمجھے. اب بولتے ہیں کہ ہیں تو میرے ہاتھ میں دے دو, کوئی دیکھا تو کیا فرق پڑے. پورا پاکستان کرپٹ ہو چکا ہے. اب جب پورا پاکستانی کا کوئی کسی محکمے چلے جائیں, کہ چاہے آپ کے ڈی اے لے لیں, کے ایم سی لے لیں, واٹر بورڈ لیں, کوئی محکمہ یا ٹیکسز کا لے لیں, سمجھے, کوئی ایف بی آر کا لے لیں, کوئی محکمہ ایسا نہیں بچا جو آپ سے بانگے دہل جو یہ نہیں کہتا ہو کہ جب مجھے اس کام کے اتنے پیسے دینے. اب جب ملک کو آپ جب ان جیسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے, یہ صرف خونی انقلاب مانگتا ہے, سمجھے, یہ خونی انقلاب مانگتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا, خونی انقلاب مانگتا ہے. چند لوگ میرے ساتھ میں جان دینے کے تیار ہوں اور ہر وقت تیار ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جانا تو ہے. اب اگر لوگوں کی وہ مشکلاتیں ختم ہو جائیں میرے مرنے سے, میری قربانی دینے سے, یا لوگوں کے اچھے دن آ جائیں میرے جانے سے, میں سمجھتا اس سے بڑا کوئی سودا ہو نہیں سکتا. میں تیار ہوں, سمجھے, میرے ساتھ لوگ ملیں, ہم ان سب کا کیا نام ہے محاسبہ کریں, اور جو نہیں ہوتا اس کو قتل کر دیں.
मैं कह रहा हूँ मैं कत्ल करूँगा, मैं मारूंगा उसको, इसलिए कि इसने पूरे पाकिस्तान को डूब दिया, इसने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और जब तक ये खून पैदा नहीं होगा, चाहे हमारी औलादों में पैदा हो, चाहे हम में पैदा हो, जब तक ये जज्बा पैदा नहीं होगा, पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते। मतलब साहब, जिस तरीके से आपने बात की कि हम भी मरने के लिए तैयार हैं, हमारे लोग भी मरने के लिए तैयार हैं, हम कब तक, कैसे सही होगा, कौन सही करेगा? आपने इतनी बड़ी बात की, तो आप समझते हैं क्या? देखिए, मेरा एक तो ईमान ये है कि ऊपर जो कुछ हम फैसले करते हैं हम नहीं करते, समझे, मेरा ईमान ये है। दूसरों के जब तक मेरा रब जब चाहेगा, अभी जो इतने अब आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर 37,000, इसमें से 10,000 बच्चे मर गए हैं, 15,000 औरतें और क्या शहीद हो गई, वो शहीद हो गए, समझे। क्या मेरा रब देख रहा है? ये नहीं देख रहा है। ये बताए देख रहा है, नहीं देख रहा है? वो कैसे ही बर्दाश्त कर रहा है, वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है कि इसको छोटे छोटे बच्चों की शहादत को, बेवा औरतों को कैसे बर्दाश्त कर? ये रब का निज़ाम है, इसमें मेरा तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जिस वक्त रब ने सोच लिया कि आपसे काम लेना या इनसे काम लेना, उस वक्त ही फैसला हो जाएगा। मेरा नाम सैयद जुल्फ़िकार शाह है, मैं आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन का मरकज़ी चेयरमैन हूँ और सज्जन यूनियन CBA का सदर हूँ। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान को? देखिए जी, पैगाम तमाम माशाअल्लाह फेडरेशंस और यूनियंस जो कराची की चीदा नुमाइंदा तंजीमें यहाँ मौजूद थी, पैगाम यही है कि हम फ़लस्तीन के और गज़ा के जो शोधा हैं उनके शाना बशाना हैं, और इंशाअल्लाह जो भी यहाँ पर जो चीज़ तय हुई है उस पर हम शाना बशाना अपने इदारे के लोगों के साथ मिलकर एक जद्दोजहद करेंगे। और ट्रेड यूनियन की तरफ से एक मुस्बत पैगाम ये जाएगा कि हम गज़ा के शहीदों के साथ इसलिए हैं कि वो इंसानियत का कत्ल है, खाली मुसलमानों का नहीं। इस वजह से हम उनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह इसी तरीके से अगर दुनिया के किसी खित्ते में भी इस तरीके की जुल्म व जबर का निज़ाम होगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, और ट्रेड यूनियन का पैगाम भी यही है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर हसन मुनव्वर रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ वाटर बोर्ड से है। मैं वाटर बोर्ड की मज़दूर यूनियन का सदर हूँ। पहले मेरे वालिद साहब थे, मरहूम हैं वो। तो मेरा ये कहना है कि आज ये प्रोग्राम जो रखा है मतीन साहब ने, तो बहुत अच्छा करा कि सारी यूनियन इकट्ठी हो गई और एक भरपूर जो है हमने पैगाम दिया पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ तक ये आपकी आवाज़ से जाएगा पूरी दुनिया में, कि हम जो है कोई भी नस्ल और रंग, फ़िरका, मज़हब कुछ नहीं देखते, मज़दूरों के लिए भी और फ़लस्तीन के लिए भी। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। हमें एक मुट्ठी जैसे एक बंद होती है तो इस मुट्ठी को कोई खोल नहीं सकता, उस वजह की उंगली भी खुल जाए तो सब जो है वो ढीला पड़ जाता है। तो हमें जो है सब एक साथ इकट्ठे होकर रहना पड़ेगा और सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे तो ही इसका हल निकलेगा। मेरा नाम असद अहमद मुजद्ददी है और मेरा ताल्लुक़ जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सिंध से है, और मैं ये बात कहने में बिल्कुल कोई तअम्मुल नहीं करता कि हमारे शेख मतीन साहब हर मौके पे बेदारी का एक पैगाम देते हैं, और कोई भी मौका हो वो इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। मोहम्मद नाजिम ख़ान है, मैं वाटर बोर्ड की यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। और सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से अब्दुल मतीन शेख साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मई के हवाले से। तो मैंने अपनी तकरीर में भी उसमें यही बात की कि पाकिस्तान का मज़दूर चाहे किसी भी इदारे का हो, KMC का हो, KDA का हो, वाटर बोर्ड का हो या PIA का हो, वो माशी बदहाली का शिकार है, पस्ती का शिकार है, इसलिए कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हम एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद नहीं है। हमें मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के हवाले से लड़ाया गया, रंग व नस्ल के हवाले से लड़ाया गया, हमें तकसीम किया गया, तकसीम दर तकसीम किया गया, जिसकी वजह से आज हम माशी बदहाली का शिकार हैं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अख्तर हुसैन SBCA CBA का सदर बात कर रहा हूँ, और आज जो प्रोग्राम के हवाले से, गज़ा के हवाले से जो प्रोग्राम दिया गया, अब्दुल मतीन वहीद साहब जो चेयरमैन KDA सिविक सेंटर के अंदर एक सेमिनार हुआ जिसमें गज़ा के हवाले से प्रोग्राम हुआ। मैं ये पाकिस्तान के अंदर तमाम यूनियनों को कहता हूँ कि घर से निकलो और गज़ा के लिए आवाज़ उठाओ। खुदारा इस वक्त जो है दुनिया के अंदर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं मुसलमानों पे, और ये इसराइल के खिलाफ उठ जाओ और इनकी जितनी भी आशाइयाँ हैं इनको जो है बाइकआउट कर दें। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने जो इस बिल्डिंग कंट्रोल और KDA के अंदर जो यूनियंस के हवाले से जो ये प्रोग्राम हमने रखा है, और ये हुकूमत जो है हमारा साथ दें और इस प्रोग्राम को बढ़ाएं आगे से आगे। शेख अनवर हबीब मेरा नाम है
اور KDA मज़दूर यूनियन से मेरा ताल्लुक़ है और हमारी मज़दूर यूनियन जो है वो शेख अब्दुल मतीन वही साहब की सरबराही में काम करती है और KDA मज़दूर यूनियन आज की मेज़बान थी। प्रोग्राम जो है 2 हवालों से मज़दूर तंजीमों को, कराची के तमाम इदारों की मज़दूर यूनियनों को हमने बुलाया था और इसके अलावा समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको हमने बुलाया था और मौजू ये था कि यौम मई के हवाले से इज़हार यकजहती करना है, मज़दूरों के मसाइल को उजागर करना है। पहला सेशन में हमारा ये प्रोग्राम हुआ। दूसरा सेशन हमारा जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं हमने उसका भी तमाम तर दबाव के बावजूद भी जो है ना ये प्रोग्राम हमने किया। जी नाज़रीन, आपने अभी तमाम लोगों की गुफ्तगू जिसमें सियासी समाजी तमाम लोगों ने शिरकत की और हर एक ने कहा कि मज़दूर और फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए बात की। लेकिन अगर हम एक बात कहूँ तो पाकिस्तान तो बन गया, आखिर हम पाकिस्तानी कब बनेंगे, किस दिन बनेंगे ताकि ये पाकिस्तान का मसला हल हो। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।